فیصل چودھری صاحب، بڑا امپارٹنٹ موڑ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چین میں ہیں تو ایران کا دورہ کر چکے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، اور اس وقت دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس دورے کے مثبت اثرات سامنے آنے والے ہیں اور کوئی حتمی معاہدہ جلد سامنے آ جائے گا۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم جو سالسی جو لے کر چلے تھے اس کی کامیابی کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں؟ تھینک یو ملک صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دورہ چین اس لیے اہمیت کا حامل ہے وزیر اعظم کا کہ وہاں پہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں سے ہو کے گئے ہیں، اور انہوں نے ظاہر پریزیڈنٹ شی جو چائنا کا بہت اثر ہے امریکہ کے مقابلے میں، اگر کوئی معاشی طور پہ کوئی مسلمہ حقیقت اس وقت ہے دنیا میں وہ چین ہے، تو وہاں پہ جو جانا ہے، اور پھر یہ جو ابنائے ہرمز کا مسئلہ ہے اس پہ فیلڈ مارشل صاحب کی جو محنت ہے، انتھک محنت ہے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ ملٹری ڈپلومیسی کی، میں اس پہ بالکل اس کو سیاست کی نظر نہیں کرتا۔ حکومت نے بھی جو تقدم کی، یہ پاکستان کی ایک کامیابی خارجہ امور پہ یا خارجہ کی سطح کے اوپر بالکل ہے اس میں، اور یہ بطور پاکستانی ہر ایک شخص کے لیے قابل اطمینان و باعث اطمینان ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے معاہدہ، دیکھیے اس میں ظاہر ہے 47 سال 50 سال ہو گئے ہیں، ایک ہاسٹیلٹی ہے ایران اور امریکہ میں، اور یہ جو اس وقت آپ کو یہ کہتے ہیں نا جو ٹیدنگ پرابلمز ہیں یا یہ آبویس ہیں، اور اس میں شاید مسائل پھر بھی ہوتے رہیں گے لنگر آن، لیکن جس طرح سے جو جنگ بندی ہے اس کو پرولونگ کروایا گیا ہے، جس طرح سے اس کے اوپر ایفرٹ کر کے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو ساتھ ملایا گیا ہے، تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ ترتیب ہے، اور جو کہ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ آئی ہوپ کہ آج جو میں نے ISPR کی جو پریس ریلیز ہے وہ پڑھی ہے، اس سے کافی وہ حوصلہ افزا پریس ریلیز ہے۔ تو امید ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں، سوری میں آپ کو وقت لے رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو تاریخ میں، تو بھٹو صاحب جب گئے تھے چائنا، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ایک رول پلے کیا تھا ہنری کسنجر کا خاموش ڈپلومیسی کے ذریعے چائنا امریکہ کے جو سرد تعلقات تھے ان میں بہتری لانے کے لیے، اور وہ پھر بعد میں کافی جو ہے وہ ایک پاکستان کا اس معاملے پہ بھی ایک رول تھا۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بعد میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا ڈومیسٹکلی یہ کنورٹ ہو پا رہی ہے یا نہیں، یا جو سیاسی عدم استحکام جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کیا وہ اس کے نتیجے میں دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں، اس پہ میری رائے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی ایک ایفرٹ کی ضرورت پاکستان کے اندر ہے، ضرورت ہے، اور جس کو ہیڈ کریں CDF فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب، اور ایک ہیلنگ پروسیس جو ہے اس کا آغاز کرنا پاکستان میں بڑا ضروری ہے۔ بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد پرابلمز ہیں، اور ملک میں ایک ہیلنگ ٹچ شروع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوثر کاظمی صاحب، دورہ ایران کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، فوج کے ترجمان کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران جو پیش رفت ہوئی ہے حتمی معاہدے کے تقریباً ہم قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی اگر حتمی جو ہے سمجھوتہ ہو جاتا ہے دونوں ممالک کے مابین، بڑی خوشخبری ہوگی پوری دنیا کے لیے۔ پاکستان یقینی بات ہے اس وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑا ہوگا کہ اس نے جنگ بندی کے لیے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ پھر خاص طور پہ اگر ہم بات کریں افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، کہ ان کی جس طرح سے کوششیں ہوئیں اور جس طریقے سے یہ کوششیں کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں، دنیا کو یہ پیغام ملنے والا ہے کہ پاکستان نے اس مشرق وسطیٰ کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملک صاحب، بالکل اللہ پاک نے جس طریقے سے پچھلے ایک عرصے کے دوران پاکستان پر اپنی مسلسل کرم نوازیاں کی، اس ذات کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ خواہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی بھی نقطۂ نظر کوئی بھی آپ رکھتے ہیں، رکھیں، لیکن یہ بطور مجموعی جو پاکستان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا، عین اس وقت جب دنیا ایک بہت بڑی جنگ کے دھانے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ صرف ایک ملک کا یا دو ممالک کا نہیں تھا، اثر صرف امریکہ کے لیے یا ایران کے لیے نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جتنا عرصہ یہ کشیدگی جو اب تک جاری ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات نظر آئے۔
مطلب اس جنگ اتنی اس قدر پھیلی کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جدھر بھی آپ نگاہیں کریں گے اس جنگ کے اثرات بہرحال وہاں پہ موجود تھے. جو پیٹرول ملتا تھا امریکہ کے اندر $3-3.5 کا، وہی $6.5 کا وہاں پہ بکا. لوگوں نے ویڈیوز بنا کے لگائیں کہ جنگ تو ایران میں ہو رہی ہے، اثرات یہاں کیلیفورنیا میں، نیو یارک میں، سان فرانسسکو میں اور دیگر جو ان کی ریاستیں ہیں ہر جگہ پہ لوگوں نے ویڈیوز بنا کے ڈالی. تو معاملات یہ تھے کہ صرف یہ جنگ دو ممالک کے درمیان نہیں تھی. پاکستان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا کہ عین اس وقت جب اس طرح کی دھمکیاں آ رہی تھی جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ ان کی جانب سے کہ ایران کی جو یہ تہذیب ہے اس کو مٹا دیا جائے گا، ایران کو صفحہ ہستی سے خدا نخواستہ مٹا دیا جائے گا. تو اس طرح کے الفاظ میں ایک ٹویٹ آتا ہے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، وقت مانگا جاتا ہے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو مخاطب کر کے، اور اس کے بعد ہماری سفارتی جو کوششیں تھیں پوری دنیا نے اس کو دیکھا. آج بھی فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہیں، وزیر داخلہ وہاں پہ موجود ہیں، ہدایات ہیں وزیر اعظم پاکستان کی، عمل درآمد وہ کر رہے ہیں. ایز اے ٹیم پاکستان کے لیے ان سب نے کام کیا ہے. تو یقینی طور پر جی پاکستان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے، اور جیسے یہ جنگ اپنے خاتمے کی طرف جائے گی جتنے بھی مسائل ہیں دنیا پوری کو، یہ صرف پاکستان میں پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہے یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں، پوری دنیا میں یہ تمام جو مہنگائی کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، یہ پیٹرول ڈیزل کی جو پرائسز ہیں ان میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہوگی، اور دنیا میں ایک دفعہ پھر انشاءاللہ امن کے ساتھ آگے اپنے اپنے ممالک جتنے بھی ہیں وہ ترقی کے سفر پہ گامزن ٹھیک ہو گیا.